Bismillahirrahmanirrahim. This is Sagar and today we will discuss about خلافت راشدین. ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے لیٹ می ریمائنڈ یو ون تھنگ کہ یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ نے کم سے کم 4 یا 5 لوگوں تک فارورڈ کرنی ہے تاکہ ہمارے اسلام کی ہسٹری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو ناؤ اسٹریٹ اوے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. خلافت راشدین. ویسے تو یہ ٹاپک ہمارے اسلامک ہسٹری کا ہے تو مجھے لگا یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ خلافت کیا ہوتی ہے، نبوت کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا جو ہے اس کو قیامت تک 5 فیزز میں تقسیم کر دیا تھا، ڈیوائیڈ کر دیا تھا، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے نبوت، اور پھر خلافت، دین بادشاہیت، دین ملکیت، اور اس کے بعد پھر خلافت. اور جو یہ خلافت کا ٹینیور ہے 5واں اور دوسرا، اس میں ڈفرینس ہے تھوڑا سا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. تو نبوت جون سی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس کے بعد دوسرا ٹینور سٹارٹ ہوا جسے خلافت کہتے ہیں. خلافت جون سی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو جو اسلامک ٹیچنگز تھی، اسلام تھا، اس کو آگے لے کر چلنا تھا. تو وہ کون لے کے جا سکتا تھا؟ وہ لے کے جائیں گے ہمارے 4 موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹیز لے کے جائیں گی، جن کو ہم عہد خلافہ راشدہ بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ خلافت کیا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مقرر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کو خلافت کہتے ہیں. مثلا کہ آپ جو بھی اسلامی امور ہوں گے ان کے مطابق آپ پولیٹیکل سسٹم اور اکانومک سسٹم کو آگے چلاؤ گے. تو خلافت تقریباً 30 سال تک رہی. 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی. 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت کی، اور 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی. اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی. اچھا جی، خلافت کا ٹینیور ہو گیا ختم. اس کے بعد جو ٹینیور آئے گا وہ بادشاہیت کا جو ٹینیور ہے. اچھا جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خلافت کا جو ٹینیور تھا اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی مسلمان بادشاہ کے طور پر ریکگنائز کیے گئے تھے. تو اس کے بعد جو بادشاہیت کا ٹینیور ہے، یہ ایک ایسا ٹینیور ہے جس میں ظلم کی انتہا ہوگی، جس میں بادشاہ جو ہوگا وہ کسی کو جوابدہ نہیں ہوگا. بادشاہ جو ہے اس کی وہ سمجھے گا کہ میں خود ہی سب کچھ ہوں، میں خود ہی لیجسلیچر ہوں، میں خود ہی جوڈیشری ہوں، میں خود ہی ایگزیکٹو ہوں، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں. اس میں سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو یزید کی دوں گا. یزید ایک ظالم ترین بادشاہ تھا جس نے کربلا میں بچے کو بے-رحمی سے جو ہے شہید کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. وہ جو بھی کربلا کا واقعہ ہے وہ میں ایک الگ سے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کی ہسٹری کیا ہے. اس کے بعد جو بنو امیہ کا ٹینیور آیا اس میں عمر بن عبد العزیز خلیفہ تھے. انہوں نے اسلامی ٹیچنگز کو آگے پروسیڈ کیا. اس کے بعد جو ٹینیور آیا بنو عباس کا. اچھا جی، بادشاہیت کا ٹینیور ہو گیا ختم. اس کے بعد جو ٹینیور آیا وہ ملکیت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ٹینیور ہوگا جب بادشاہ تو ہوں گے، وہ ایسے بادشاہ ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے. مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ وہ دور تھا جس میں ہم انگریزوں کے غلام ہوئے. ٹھیک ہے، یہ ہماری غلامی والی ایک فیز جون سا تھا، یہ سٹارٹ ہوا تھا. بادشاہ جو تھے وہ ظالم بھی تھے اور اس کے علاوہ وہ نان مسلمز بھی تھے. اسلام کا انہیں کوئی لحاظ نہیں تھا، اور یورپین جو پاورز تھیں ایشیا میں آئیں، یہاں پر آ کر ان نے ہمیں غلام بنا دیا. اور آپ لوگ دیکھو کہ یہ جو فیز ہے آلموسٹ ختم ہونے والا ہے. کیونکہ آپ لوگ دیکھو گے کہ ہم اب بھی، ویسے تو یہاں سے انگریز چلے گئے ہیں لیکن اب بھی ہم انگریزوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. کس طرح؟ اگر آپ لوگ دیکھو تو اکانومیکلی ہم ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں.
آئے روز IMF کے دروازے پر نوک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنا لون دے دو. جو امریکہ ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہے، اور آپ لوگ دیکھو کہ امریکہ جو اسلام کے پیچھے لگا ہوا ہے، جیسے بھی کوئی بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کرے گا، امریکہ ان پہ لگا دے گا سینکشنز. یہ بھی ایک طرح کی غلامی ہی ہے. یہ وہی فیز چل رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اگر آپ حدیث کو ریڈ کریں تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایسے ٹرنور کے بارے میں بتا دیا تھا. اس کے بعد جو بھی چیز ہوگی وہ ڈالر میں بکے گی، ڈالر کی ڈیمانڈ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. یہ ہماری ایک طرح کی غلامی ہی تو ہے. مطلب کہ انٹرنیشنل لیول پر سب سے زیادہ امپورٹنس ڈالر کو کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمارے اپنے ملک میں حالانکہ جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے وہ ڈالر کی بڑھ جاتی ہے، اور ہماری جو اپنی کرنسی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. اچھا جی، یہ تو تھا اکانومیکلی. اگر پولیٹیکلی ہم دیکھیں تو پولیٹیکلی بھی امریکہ انٹرفیرنس کرتا ہے، ہر ملک میں کرتا ہے، پاکستان میں بھی کر رہا ہے. اچھا جی، اگر ہم سوشلی دیکھیں تو سوشلی بھی ہم امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں. جیسے کہ اسلام میں جہیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں دینا پڑتا ہوتا ہے. یہ سب جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ان سب کی کوشش ہے کہ اسلام کو کسی طرح سائیڈ لائن کیا جائے، اسلام کو پیچھے کر دیا جائے. تو ملکیت کا جو ٹینیور ہے یہ تقریباً آلموسٹ اینڈ ہونے والا ہے، کیونکہ اب ہم اگر دیکھیں تو ہم اس دور میں ہم اس ٹینیور پہ کھڑے ہیں اس وقت. تو اس کے بعد یہ ملکیت کا جو ٹینیور ختم ہوگا، اور اس کے بعد آئے گا ایک بار پھر خلافت کا جو ٹینیور آئے گا. خلافت کا یہ والی جو خلافت ہے اور یہ والی خلافت، یہ اچھا جی، یہ یہاں پہ یہ پوائنٹ سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ والی خلافت اور یہ والی خلافت اس سینس میں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں کہ یہ جو خلافت تھی یہ اس وقت کی خلافت پوری دنیا میں یہ نہیں پھیلی تھی. یہ پوری دنیا تک جو اسلام تھا وہ نہیں پھیلا تھا. لیکن یہ والی خلافت ہوگی جو اس میں اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا. جو خلفائے راشدین آئیں گے وہ اسلام کو پوری دنیا تک لے کر جائیں گے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک گلوبل ولیج بن چکے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں. دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ایک دم سے دنیا پوری میں پھیل جاتا ہے. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب اسلام اور یہ خلافت پوری دنیا میں پھیلے گی. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ جب دنیا پوری ورلڈ میں اندھیرا ہو جائے گا، جہالت کی انتہا ہو جائے گی، تو پھر جون سے اسلام آئے گا اور پھر یہ خلافت آئے گی. سو دس از آل اباؤٹ خلافت راشدہ. اینڈ یہ 5 جو ٹینیورز تھے، فیزز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیے تھے. اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں کرتے، وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ڈیٹیل سے اگر ریڈ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں پہلے ہی بتا دی ہیں. اس طرح ہم الگ الگ کر کے ویڈیوز بنائیں گے. If you have any question, do write your question in comment section below. Hit the like and subscribe button if you haven't yet. ملتے ہیں ایک نئے ہاٹ ایشو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.